لیکن دنیا میں سب سے زیادہ آج بھی جسے فالو کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایسا کیریکٹر پیش کیا تھا مسلمانوں، آج ضرورت پھر سے ہے۔ آج تم سیاسی طور پر کچھ نہیں کر سکتے ہو، اپنے ادھیکار کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں اس میں زیادہ رستہ نہیں بچا ہوا ہے۔ تمہارے پاس زیادہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے، آپ کے پاس دو رستہ بہت مضبوط بچا ہوا ہے۔ پہلا رستہ تعلیم کا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی اس مرتبہ 50 مسلم IPS بنے، IAS بنے، UPSC کو کریک کیا اور رزلٹ مل رہا ہے۔ جہاں جہاں میں جاتا ہوں اپنے نوجوانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ پچھلے سال 29 تھے، اس سے پچھلے 25 تھے، اس سال الحمدللہ 50 یا 51 مسلمان بچے IAS کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یہ بڑے فخر کی بات ہے، بڑے پراؤڈ کی بات ہے۔ ہمارے بچوں کے اندر بالکل ٹیلنٹ ہے۔ ارے جو بچہ قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے اس کے لیے IAS اور IPS ایگزام کیا بڑی بات ہے۔ بس انہیں ضرورت ہے گائیڈ کرنے کی، انہیں رستہ دکھانے کی۔ تو ہمارے پاس دو رستہ بچا ہے۔ پہلا کون سا؟ تعلیم والا رستہ۔ اس طرف اپنی قوم کو آگے بڑھاؤ۔ سیاست میں آپ کام کرو، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے اس میں زیادہ جگہ بچی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہاں تعداد کی بات ہوتی ہے، وہاں سر دیکھے جاتے ہیں، وہاں ٹیلنٹ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ جس کی جتنی تعداد ہوگی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ادھر رستے کم ہے، لیکن ہاں اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال کرنا ہے اور اچھے لوگوں کو لانے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن تعلیم ایک بہت بڑا رستہ آپ کے پاس ہے، اور دوسرا رستہ ہے محبت کا رستہ ہے، امن کا رستہ ہے۔ پیغام دینا ہے قوم کو کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، جہاں نفرت نہیں محبت ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ سنو، مدینے کا شہر ہے، اس شہر میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ایک ننھا سا بچہ اس کے ساتھ ہے، 8-9 سال کا ایک لخت جگر اس کے ساتھ ہے۔ ماں بیمار پڑ گئی ہے، کہیں سے کھانا لاتی تھی، بیٹے کا کھانا ہو جاتا تھا، کسی کے یہاں کام کرتی تھی، گھر چل جاتا تھا، لیکن اچانک ماں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے۔ 8-9 سال کا معصوم اٹھتا ہے، امی جان کب تک بھوکا رکھو گی، کب تک پانی پلا پلا کر سلاؤ گی، کب تک ہمیں کھانا نہیں ملے گا، امی جان کچھ تو کرو، ہمارا بابا بھی نہیں ہے، ہمارا جوان بھائی بھی نہیں ہے، امی جان چچا کے پاس چلو نا، امی جان رشتہ داروں کے پاس چلو نا۔ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں جب بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جب عورتوں کو چتا پہ جلا دیا جاتا تھا، جب عورتوں کو ان کو دیکھنے کے بعد، بیوہ عورتوں کو دیکھنے کے بعد لوگ اپنے کام پر نہیں جاتے تھے، تو اس وقت اس کی ماں نے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا تھا، بیٹا تیرے چچا کے پاس گئی تھی، اس نے لات مار کر بھگا دیا اور کہا منحوس عورت تو نے میرے بھائی کو مار دیا۔ ان کی سوچ کیسی تھی، ان کا گمان کیسا تھا؟ ماں کہتی ہے بیٹا تو بھی جا کر دیکھ لے۔ ننھا سا بچہ جاتا ہے، چچا کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اے چچا جان آپ کا بھائی یعنی میرا پاپا اس دنیا سے جا چکا ہے، اب آپ میرے رہبر ہو، اب آپ میرے سرپرست ہو۔ پاپا امی کی طبیعت خراب ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ کا چھوٹا سا بھتیجا بھیک مانگ رہا ہے، جب میں جوان ہوں گا، یاد رکھو پیارے نبی کا زمانہ ہے، بڑے غور سے سننا، بھیک مانگتا ہوں چچا آج تو لقمہ کھلا دو، کل میں جب جوان ہوں گا آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گا۔ لیکن چچا اتنا ظالم تھا، لات مار کر کہتا ہے چل بھاگ یہاں سے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس ننھے سے بچے کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب اپنا سگا چچا اسے لات مار کر بھگا دیتا ہے۔ مسلمانوں وہ دور جاہلیت کا دور تھا، وہ دور کم پڑھے لکھے لوگوں کا دور تھا۔ آج بھی وہ باتیں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، آج بھی وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہے کہ چچا اپنے بھتیجوں سے نفرت کرنے لگے ہیں، آج بھائی بھائی سے نفرت کرنے لگا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پھر سے ہم
ہم زمانے جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، پھر سے اس اندھیرے والے دور میں جا رہے ہیں۔ آج اگر ایک بھائی امیر ہو جاتا ہے تو غریب بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ آج اگر چچا امیر ہو جاتا ہے تو بھتیجوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ بڑی غریبی والا جاہلیت والا دور ہے۔ مسلمانوں ایسا مت کرنا۔ ہم اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں جو امیروں کو بھی برابر دیکھتے تھے، غریبوں کو بھی برابر دیکھتے تھے۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی نفرت نہیں۔ غور سے سننا، بیٹے نے کہا امی جان چچا نے لات مار کر ٹھوکریں مار کر بھیج دیا ہے، اب میں مر جاؤں گا نا امی جان، اب میں ختم ہو جاؤں گا نا امی جان۔ اتنا کہنا تھا ماں دھاڑ مار کر رونے لگی۔ اس ماں کے سینے پر کیا گزرے گی، اس ماں کا کلیجہ کیا کہتا ہوگا جس کے سامنے ایک ننھا سا بیٹا ہو اور کہے ماں اب تو میں مر جاؤں گا نا، میں تو اب ختم ہو جاؤں گا نا۔ ماں کہتی ہے بیٹا نہیں نہیں تجھے میں مرنے نہیں دوں گی، تو میرا لخت جگر ہے، چل ایک رستہ بتاتی ہو، ایک رستہ بتاتی ہو، ایک طریقہ بتاتی ہو، ایک جگہ بھیجتی ہو، ایک آدمی کا پتہ بتاتی ہو جو غریبوں کی غریبی دیکھتا ہے، جو بے کسوں کا سہارا ہے، جو بیواؤں کو سہارا دیتا ہے، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ بیٹا کہتا ماں وہ کون ہے، وہ اتنا پیارا اس دور میں کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ مسلمانوں کا نبی ہے، دنیا اسے محمد الرسول اللہ کہتی ہے، محمد کہتی ہے۔ بیٹا وہ مدینے میں رہتے ہیں، ان کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی خالی نہیں جاتے ہیں، جب وہاں سے کچھ مل جائے گا، لیکن بیٹا یاد رکھنا اپنے مذہب کو مت چھوڑنا، اپنے دھرم کو مت تیاگنا۔ پہلی شرط یہی رکھنا کہ اے محمد اگر تم دینا چاہتے ہو تو کچھ دے دو، لیکن میں اپنا دھرم نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد آواز لگائی ہے کون ہے جو یتیموں کو سہارا دیتا ہے، کون ہے جو بیواؤں کو سہارا دیتا ہے، کون ہے جو غریبوں کو سہارا دیتا ہے؟ پیارے نبی کا پیارا چہرہ مسکراتا ہوا دروازے پر آتا ہے، سینے سے لگاتے ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے؟ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط میری ماننی پڑے گی، میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں آپ کا مذہب نہیں اپناؤں گا۔ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے۔ پیارے نبی مسکرا گئے، کہا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں اپنوں سے زیادہ غیروں کو نوازا جاتا ہے، تیری بات کیا ہے، تیری پریشانی کیا ہے؟ ایسے وقت میں وہ چھوٹا سا بیٹا کہتا ہے اے محمد مسلمانوں کے نبی میری امی جان بڑی بھوکی ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، جب اس کے ہاتھ میں طاقت تھی نا یا رسول اللہ وہ کسی کے یہاں مزدوری کرتی تھی، خود آدھی روٹی کھاتی تھی لیکن اپنے بیٹے کو بھر پیٹ کھلاتی تھی، خود بھوکی رہ جاتی تھی لیکن مجھے بھر پیٹ کھلاتی تھی، لیکن یا رسول اللہ اب اس کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، اب اس کے پاؤں میں طاقت نہیں ہے، اب وہ گھر پر بیمار بیٹھی ہے، چچا نے لات مار کر بھگا دیا، دوستوں نے میرا مذاق بنایا، آپ کے پاس آیا ہوں آپ کچھ عنایت کر دو بغیر اپنا کلمہ پڑھائے ہوئے۔ پیارے نبی نے کہا بیٹے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آ میرے پاس آ۔ پیارے نبی نے اسے کھجوریں دی ہے، اسے روٹیاں دی ہے اور اس کے بعد اپنی کالی کملی کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد کہا ہے تو صرف کھانے کی بات کرتا ہے، مجھ محمد کو یہ بھی پتا ہے تیری ماں کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے، جا میری اس کملی کو اڑا دینا۔ بیٹا دوڑ پڑا ہے، ماں کے جسم پر کالی کملی کو ڈالا ہے، کھجوریں سامنے رکھا ہے، روٹیاں سامنے رکھا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا آ گئے ہو، کتنا نوازا انہوں نے۔ بیٹا کہتا آپ کے سامنے ہے، اس وقت ماں نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا تھا بیٹا وہ اتنے اچھے ہیں، اتنے نوازتے ہیں، تو پھر بیٹا یہ تو بہت غلط ہوگا کہ ہم ان سے دور جائے، آؤ بیٹا چل ان کے قدموں سے لگ جائے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مذہب اسلام ہے، یہ محبت کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے۔